نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال الله في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج ایک جو ہے واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ کسی غالباً سندھ کے علاقہ میں اہل سنت بریلی کی مسجد میں جماعت والے گئے۔ تبلیغی جماعت جو ہے اپنے رول کے مطابق بستر اٹھائے ہوئے دین حق کی تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ تو جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اہل محلہ اور بمائے امام مسجد سب جو ہیں ان پر حملہ آور ہوئے، اور رپورٹ کے مطابق ایک تبلیغی ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گیا اور چند جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ تو یقیناً یہ واقعات جو ہیں ہم آئے دن سنتے ہیں، اور جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں یا اپنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو نکال دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اکثر یہ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ تو بھائیو، کیا یہ تبلیغی جماعت شر پسند جماعت ہے؟ کیا یہ کوئی پرامن جماعت نہیں ہے؟ بلکہ میرے بھائیو، یقین کریں یہ بہت ہی پرامن جماعت ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ تبلیغی جماعت اور ایک اور جماعت دعوت اسلامی گورنمنٹ کے کاغذوں میں یہ پرامن جماعتیں ہیں۔ تو یہ پرامن جماعتیں ہیں، تو پھر ہمیں آئے دن اس طرح کے واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے جو موجودہ امام مسجد ہوتا ہے اسی کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ظاہر ہے جو آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں پہلے جو امام مسجد ہوتے ہیں جن کی طرف سے یہ حملہ کیا جاتا ہے یا جماعت والوں کو نکال دیا جاتا ہے، تو امام مسجد ہی پہلے جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے نمازیوں کو یہ ساری پٹی پڑھاتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ بھائی یہ جو جماعت والے ہیں یہ درود کے بھی منکر ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بندو، جتنا تبلیغ والے درود پڑھتے ہیں اتنا تو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بیچارے کہاں کہاں سے بستر اٹھاتے ہیں، برون ممالک سے بھی آتے ہیں بستر اٹھا کر اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے، اور جب یہ ہمارے ملک میں آتے ہیں آگے سے دیکھ لیں یہ سبق ملتا ہے ان کو کہ یہ جو مسلمان ملک ہے یہ اتنا پرامن ہے۔ آئے دن یہ اٹیک ہوتا ہے اکثر، تو معذرت کے ساتھ آپ کا یہ ذہن جو ہے غلط بنا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ایک عام مولوی کے کہنے پر، ملوانے کے کہنے پر تبلیغی جماعت پر چڑھ دوڑتے ہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ آپ جس کو کچھ شک و شبہات ہوں تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ آپ پہلے جماعت کے ساتھ سے روزہ لگائیں، 40 دن لگائیں، 4 ماہ لگائیں، اس کے بعد مجھے بتانا کہ یہ پرامن جماعت ہے کہ نہیں، یا مجھے بتانا آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آئے دن تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں
تو بھائیوں یہ بہت ہی پرامن جماعت ہے، آپ اس طرح کسی کے کہنے پر ان پر نہ چڑھ دوڑیں، بلکہ پہلے آپ جو ہے مکمل ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کے ساتھ چلا لگا کر ان کے ساتھ جن کے ساتھ جب رہیں گے آپ تو آپ خود بولیں گے کہ واقعی یار یہ تو ہم کسی بھول میں تھے، اب ہمیں پتہ چلا دین کا۔ دیکھ لیں ہمارے بھائی تو تہجد تو کیا پڑھنی ہے، اکثر فارغ بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے مواقعوں پر بہت ہی ہمیں ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اجاگر ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر انہی کو بتائیں کہ بھائی اصل دین یہ نہیں ہے، اصل دین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی جائے، بندے کو غسل کے فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، نماز کا طریقے کا پتہ ہو، مکمل دعائیں آتی ہوں، تو ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے ساتھ جو ہے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں دین صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سالانہ محفل کروا لیں، سالانہ جو ہے ماہ کے بعد کوئی محفل کروا لی، تو آپ کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں، پھر آپ کو دین جو ہے سمجھ آئے گا۔ اور پھر ایک بار میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جس کو تبلیغی جماعت پر کچھ شک و شبہات ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی بات پر یقین نہ کرے، بلکہ خود تبلیغی جماعت کے ساتھ چل کر بستر اٹھائے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے، تب مجھے بتائے کہ اس میں مزہ آتا ہے یا نہیں ہے، کیا یہ پرامن جماعت ہے کہ نہیں۔ اور یہ میں کوئی معاذ اللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ پاک کی پاک کلام قرآن پاک میں کتنی آیات مبارکہ ہیں اس حوالے سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس سے اور بھی بہت زیادہ۔ بھائیو اس کے قرآن میں بھی بہت زیادہ تبلیغ کے جو ہیں فضائل آئے ہیں، اور حدیث مبارکہ بہت زیادہ روایات میں ہیں، بہت زیادہ کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسی دین حق پر جو ہے ہر وقت زور تھا، لوگوں کے پاس جانا، اللہ کے بندوں، یعنی کتنے اصحاب ہیں جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے چل کر جایا کرتے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے۔ آخرکار پہلے جو ہے چند آدمی تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت لگے رہتے تھے دعاؤں میں، جا کر کہنا، ایک دن پھر آیا دیکھ لو ہم تک جو ہے یہ دین پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ تو تبلیغی جماعت اس حدیث مبارکہ سے بھی جڑی ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر فرمایا اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صحابہ میں نے آپ تک یہ دین پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب غائبین تک آپ نے یہ پہنچانا ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کا جس طرف منہ تھا ہر کوئی اسی طرف چال دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اب۔ تو یہ بھائیوں تبلیغی جماعت جو ہے یہ بہت ہی پرامن جماعت ہے، آپ ان کے ساتھ بجائے ان پر جو ہے چڑھ دوڑنے کے ان کے ساتھ جڑیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ اور یہ جو ملوانے، مجھے معذرت کے ساتھ بڑے ہی دکھ کی بات ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی دعوت دیتے ہیں جماعت پر چڑھ دوڑنے کی، بہتر ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، نہ کہ آپ جو ہیں ان کو غلط راستہ بتائیں اور یہ جو ہے جہاد کے نام پر آپ جو ہے جماعت پر اٹیک کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور مجھے اور آپ کو بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو مکمل دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔